أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا والشكر على ما أولانا. والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال اللہ تبارک و تعالی سورة الاحقاف آیت 11. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. لگتا ہے کہ ایک آیت پیچھے ہم چھوڑ کے آگے ہیں، وہ یہ ہے آیت نمبر 9 ہے. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشاهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. یہ آیت 9 سے ہی حقیقتاً ہماری بحث کا دورانیہ چل رہا ہے. 8 تک ہم نے بات کر لی ہے. آیت نمبر 8 سورہ احقاف کو بات ہو چکی ہے اور اب آیت نمبر 9 کی بات ہونی ہے. کہا گیا خدا کریم کی طرف سے، جیسے پہلے عرض کیا ہے، کہ بالکل ایک مکالمہ قسم کی صورتحال چل رہی ہے جو کسی انسان کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ، کسی جاننے والے کے ساتھ ایسے بہت قریب بیٹھ کر بات ہوتی ہے. تو رسول کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے بات کرو. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت ماحول تھا، جس لیول کی سمجھ تھی اور جس لیول کی تہذیب تھی، وہ بڑی مختلف تھی. اور خصوصاً عرب کے ان علاقوں میں جہاں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا. وعلیکم السلام. عرب آپس میں معاشرت کے وہ آداب جو ابھی ہم جن کو جانتے ہیں اس طرح واقف نہیں تھے. بالکل وہ آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ کسی بہت ہی پیچھے دور رہنے والے، وہ اندرون صوبہ کسی جگہ رہنے والے لوگ جیسے ہوتے ہیں، جن کی زبان مختلف ہوتی ہے، جن کی باتیں مختلف ہوتی ہیں، جن کے اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ہر کام ہی ذرا اور طرح کا ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ شہر والا وہاں چلا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے پتہ نہیں یہ ابھی بڑی توہین آمیز گفتگو کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کوئی اس قسم کی پہلے تو کہیں گے کہ تم کے پہ آختے ہیں بلا. مثال کے طور پر فرض کرو وہ جو شہر میں
رہا ہے اور شہر میں اس نے کبھی یہ سنا ہی نہیں ہے، مطلب فرض کریں کوئی ایسا مناسب اس پر ہے تو اس نے کبھی یہ نہیں سنا کہ اس کو کوئی کہے کیا جی ہاں بھائی تو پہلے جب وہ ادھر جائے گا تو وہ ان کو اس چیز کا نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ کوئی توہین آمیز بات ہے، بس ٹھیک ہے جی یعنی آپ ہو یعنی تو وہ پہلے ہی سے ہاں بھائی بھائی کتنے بہنا تو اس طرح مطلب پتہ پوچھیں یا کوئی تو تہذیب کی یہ صورتحال جو ہوتی ہے یہی حالت مکہ میں بھی تھی۔ تو اس کے باوجود نبی کو بڑی نرمی سے بڑے ہی سمجھانے کے انداز میں نبی کو کہا کہ ان سے یہ بات کرو۔ کیا بات کرو؟ اب پیچھے بھی باتیں کچھ کی ہیں، نبی کو کہا ہے کہ آپ ان سے یہ بات کریں، اب ایک اور بات کریں کہ ان کو سمجھانے کے لیے تاکہ ان کے ذہن میں بات بیٹھ جائے، کہا کہ کل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی ان سے کہہ دو، ان سے بات کرو کہ میں کوئی پہلا نبی تو نہیں ہوں کہ آپ کے سامنے آیا ہوں اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میں کیا ہوں، کس خدا کی طرف سے ہوں، کہنا کیا چاہتا ہوں، میری باتیں غلط ہیں یا صحیح ہیں، کوئی نئی بات تو ہے نہیں، پہلے بھی نبی آئے ہیں، آپ نے بھی سن رکھا ہے، آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ میں سے ہاں میں خود کچھ بھی نہیں ہوں، میں صرف نبی ہوں یعنی، اور یہاں نبی نے ایک ایسی بات کی ہے کہ جو ہمارے عوام برداشت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، ایسی بات ہے، کہا کہ وما ادری ما یفعل بہ، نبی نے کہا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، خود میرے ساتھ کیا ہونا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، ما ادری، اب قرآن کی آیت ہے، اب اس کو کوئی کہے کہ نہیں یہ تو غلط ہے لیکن ہمیں بہت کچھ پتہ ہے، نبی فرما رہے ہیں وما ادری، مجھے پتہ نہیں ہے، ما یفعل بی، میرے ساتھ ہونا کیا ہے۔ یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو میں آپ کو آئندہ کی خبریں دے رہا ہوں، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دنیا جیسے ابھی آپ جا رہے ہیں تو اس میں آپ نے اپنے ٹائم تک رہنا ہے، پھر آپ کا ٹائم ختم ہو جانا ہے، آپ نے چلے جانا ہے، آگے ایک اور سلسلہ ہونا ہے، جہان ختم ہو جانا ہے، یوم قیامت آنا ہے، مجھے بھی اپنی طرف سے تھوڑا ہی پتہ ہے، میں کوئی بھائی عالم تھوڑا ہی ہوں، مجھے بھی جو کچھ پتہ چلا ہے کدھر سے پتہ چلا ہے؟ اللہ کی طرف سے پتہ چلا ہے، مجھے خدا نے بتایا ہے ایسے، نہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کو خام خواہ کہوں کہ کل جو ہے مثلا یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے کیا پتا کہ کل کو کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ میرے ساتھ، اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کل حساب کتاب ہونے والا ہے، کل جو ہے وہ اس زندگی کا نتیجہ کل نکلنے والا ہے، جیسے کہ ہر آج کا نتیجہ کب نکلنا ہے بھائی؟ کل نکلنا ہے۔ خدا نے ہماری زندگی بنائی ایسی ہے کہ پتہ چلے کہ جو پچھلا جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے آج اس کا نتیجہ نکلنا ہے، اگر کل ہم نے پڑھا ہے آج ہم نے پاس ہونا ہے، کل ہم نے نہیں پڑھا ہے آج ہم نے فیل ہونا ہے، کل ہم نے اگر گندم اگائی ہے تو آج ہم نے کیا ادھر سے اتارنا ہے، کیا حاصل کرنا ہے، گندم حاصل کرنی ہے، اور اگر ہم نے کانٹے اگائے ہیں تو پھر کیا نکلے گا جی؟ وہ کانٹے ہی نہیں نکلیں گے۔ کل ہم سوئے رہے ہیں تو آج بھی ہمیں پھر سونا ہی ہے، کل ہم جاگے رہے ہیں کچھ کام کیا ہے تو آج ہمیں جاگنے کے لیے کچھ ہمارے پاس وسائل ہوں گے، اگر کل ہم نے آرام سے سستی میں گزارا ہے تو آج بھی سستی میں ہی گزاریں، ہاں پھر کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہاں کھانے پینے کی کچھ یہ چیزیں بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہے نہیں، بھوک تو لگے گی لیکن ہے ہی نہیں، کل جو سستی میں گزارا ہے تو آج بھی سستی میں گزارے، جو کل کیا ہے آج۔ خدا نے اٹل 3 قانون بتا دیے، 3 دفعہ کہا ہے، ایک قانون ہے 3 دفعہ کہا ہے کہ میں تبدیلی نہیں کرتا ہوں، لا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم،
آپ نے خود تبدیلی کرنی ہے، ہم نے کچھ بھی تبدیلی نہیں کرنی ہے۔ جو کچھ کرنا ہے آج کرو گے کل پاؤ گے، آج کرو گے کل پاؤ گے، کچھ بھی کرنا ہے آپ نے کرنا۔ یہ 3 دفعہ قرآن میں خدا نے پکا کہ ان اللہ لا یغیر، اللہ ایسے ادھر سے ادھر بھی نہیں کرتا ہے۔ لا یغیر یعنی تغییر نہیں کرتا ہے، تبدیل نہیں کرتا ہے، ذرا بھی تبدیل نہیں کرتا ہے۔ ما بقوم، جو کچھ کسی کے پاس ہے، جو کچھ آپ کے پاس ابھی ہے، برا ہے برا ہی ٹکا رہے گا، اچھا ہے اچھا ہی ٹکا رہے گا۔ اللہ نے آپ کیا، اگر رزق آپ کے پاس موجود ہے اللہ نے اس کو تبدیل نہیں کرنا، مگر یہ کہ آپ کیا کرنے لگ جائیں، نہ شکریاں کریں اور خدا تبدیل کر دیں۔ اور اس کے بالعکس اگر آپ کے پاس رزق نہیں ہے، آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو آپ کا یہ جو ہے نا رزق آنا شروع نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ کچھ کریں گے، کچھ چاہیں گے، اس میں تبدیلی چاہیں گے تو اللہ کیا کرے گا، تبدیلی کرے گا۔ بس اٹل قانون خدا نے بنا دیے ہیں کہ انسان تیرے اختیار میں ہے۔ یہ ہمارے اس عام سوچ سے ذرا مختلف ہے۔ عام سوچ ہماری یہ ہے کہ اللہ نے جن کو مصیبت دی ہے وہ مصیبت میں رہیں گے، جن کو اچھائی دی ہے وہ اچھائی میں، جن کو موجیں مارنے کے لیے موجیں دی ہیں وہ موجیں کریں گے، جن کو مصیبت میں ہی رکھا ہے وہ مصیبت میں رہیں گے۔ حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں، آپ تبدیل کر سکتے ہیں، آپ کے اختیار میں۔ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس نے خود کہا ہے کہ میں نے آپ کو اختیار دیا کہ تبدیل کریں۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، جو کچھ میں آپ کو اگر کہہ رہا ہوں کہ قیامت ہے تو یہ میں اپنی طرف سے، میری تو معلومات ہی نہیں ہے، مجھے کیا پتا، مجھے تو اپنا بھی نہیں پتہ ہے کہ میرے ساتھ کل کیا ہونا ہے۔ ولا بکم، تو اے نبی آپ پھر کدھر سے یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قیامت ہوگی، کل ایک اور زندگی آگے ہے ہماری انتظار میں ہے، ہم نے اس زندگی میں داخل ہونا ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے۔ کوئی کہے کہ نہیں نہیں ہم نے تو ادھر جانے نہیں، بس ہماری آنکھ ختم، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، جانا ضرور ہے، اچھے طریقے سے چلے جائیں گے تو بھی جانا ہے، برے طریقے سے جائیں گے تو بھی جانا ہے۔ آپ سکول میں داخل ہیں تو رزلٹ آپ کا آنا ہے، مرضی ہے تو اچھا رزلٹ نکلوا لیں، محنت کریں، امتحان دیں اور اچھا رزلٹ نکلوائیں، اور مرضی ہے تو ایسے ہی رہنے دیں۔ ہاں آخر میں لسٹ میں آئے گا، نام لکھا ہوا ہوگا کہ فیل ہے، پھر بھی آئے گا۔ دونوں صورتوں میں ہمیں سامنا ہے اگلی زندگی کا، ہم کچھ کریں یا نہ کریں۔ تو اے نبی آپ نے یہ باتیں کدھر سے ہمیں بتائی ہیں جو اگر آپ کو پتہ نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف وہ بات بتاتا ہوں جو میری طرف کیا آتی ہے، وحی آتی ہے، اللہ کی طرف سے مجھے بتایا جاتا ہے، آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یعنی نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک پوسٹ مین ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے، جو کچھ اوپر سے آتا ہے میں آگے، وما علیہ الا البلاغ، میرا کام ہے پہنچانا۔ نبی اپنی حیثیت بار بار قرآن میں اس طرح دیکھ، اور خدا بھی نبی کو یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کی حیثیت یہ ہے، وما علیک الا البلاغ، آپ کا کام ہے کیا کرنا، پہنچانا، پریشان ہونا نہیں ہے کہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین، میں ایک بہت اچھا مبین اور واضح نذیر ہوں، میں تنبیہ کرنے والا ہوں۔ تنبیہ، نذیر کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی بندہ آپ کھڑا کرتے ہیں کہ وہ آنے والے مہمانوں کو بتائے کہ انہوں نے ادھر سے جانا ہے، ادھر سے نہیں جانا ہے، ادھر سے جانا ہے، ادھر سے نہیں جانا ہے، کہ کہیں وہ غلط جگہ پہ نہ چلے جائیں۔ جو راستہ صحیح ہے جس سے وہ اپنے مقصد کو پہنچ سکتے ہیں، وہ راستہ بتانے کے لیے آپ کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں، یہ نذیر مبین ہے، بالکل واضح بتانے والا، یعنی جس کو سارا راستہ کلیئر پتہ ہے اور وہ ساری اونچ نیچ جانتا ہے، اور وہ آپ کو بتانے والا ہے کہ آپ نے کس سائڈ پہ جانا ہے۔
نبی اپنی حیثیت بتا رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں سوائے نذیر مبین کے، ایک اچھا رہنما ہوں، واضح رہنما ہوں۔ اب اس کے بعد خدا کریم مزید سمجھانے کے لیے ایک اور مثال قائم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی باتیں ہیں، پتہ نہیں خدا کی طرف سے آیا ہے نبی نہیں آیا ہے، ایسی باتیں بنا رہا ہے، ہمیں ڈرا رہا ہے، زندگی کے مزے خراب کر رہا ہے۔ یقیناً زندگی کے مزے، آزادیاں تو سلب ہوتی ہیں جب انسان کسی راستے پہ چلتا ہے، تو انسان کی وہ جو آزادی ہوتی ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے۔ آپ حتیٰ موٹر وے میں بھی داخل ہو جائیں تو آپ اس طرح تو آزاد نہیں رہتے ہیں جس طرح کہ عام سڑک پہ ہوتے ہیں۔ جو مرضی کرتے پھریں، جہاں مرضی رکیں، تھوڑی دیر رکیں گے آپ کو پوچھا جائے گا کہ آپ ادھر کیوں رکے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی مشکل ہے۔ آپ اگر درمیان میں رکیں، ادھر ہماری جو عام سڑکیں ہیں، آپ درمیان میں گاڑی کھڑی کر دیں، کون پوچھتا ہے جی؟ ادھر تو کچھ پوچھنے والے آپ موجود ہوتے ہیں۔ یا اسی طرح اور کہ بس جب آپ ایک خاص قسم کے فریم میں آتے ہیں تو اس کے کچھ قاعدے قانون ہوتے ہیں۔ جو بندہ دین پہ آتا ہے تو دین تو یقیناً منع کرتا ہے کہ جھوٹ بھی نہ بولیں، کسی کی توہین بھی نہ کریں، دھوکہ بھی نہ دیں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں۔ کتنے سینکڑوں ایسے کام ہیں جو نہیں کرنے ہیں، اور سینکڑوں ایسے کام ہیں جو کرنے ہیں۔ تو آدمی کا دل نہیں مانتا۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو نبی کو کہا ہے کہ ایک اور طرح سے ان سے بات کرو، وہ یہ ہے کہ اے بندگان خدا، آپ جو نہیں مان رہے ہیں تو آپ نقصان کریں گے۔ آپ میں سے کوئی ایک بندہ ایسا بھی نکلے گا جس کو آپ کوئی قیمت نہیں دیتے ہیں، وہ مان جائے گا اور اپنی زندگی سنوار لے گا، اور آپ جو کہ نہیں مان رہے ہیں آپ کیا کر جائیں گے؟ نقصان میں رہیں گے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر بڑے سیانے سارے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور کلاس میں بہت چالاک، بہت باتونی، بہت ہی نکتے سنج اور نکتے لگانے والے، وہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک بندہ ہوتا ہے کوئی پڑھنے والا، وہ پڑھتا رہتا ہے۔ آخری دنوں میں پتہ چلتا ہے کہ فرسٹ گریڈ میں ایک بندہ پاس ہوا ہے، باقی سارے میں ہوں تھرڈ ڈویژنر، تیسرے درجے والے، پاس تو ہو گئے ہیں لیکن بس مشکل سے بلا جو ہے نا کریز پہ لگایا ہے۔ پاس ہو گئے ایسے کہ بس ایسے 33 نمبر لے کر پاس ہو گئے ہیں جی، 33 نمبر لے کر پاس ہو گئے۔ یہ والے کتنے ہوں گے؟ اور کئی تو ہوں گے فیل ہی ہو جائیں گے۔ پچھلے کتنے سالوں سے ہمارے مختلف بورڈوں کا نتیجہ آپ جانتے ہیں، میٹرک کا کتنا آتا ہے؟ 25%، 30%، 34%، یعنی 100 میں سے 34 پاس، باقی فیل۔ 34 میں سے باقی کتنے بنتے ہیں؟ 66%، 66% فیل۔ اور یہ جو 34% پاس ہیں، اس میں سے گریڈ 1 کے کتنے ہیں؟ بہت کم۔ درمیان میں اکثریت جو ہے وہ ساری کدھر ہے؟ 30 سے 40، 33 سے 40، 45 نمبر تک، اتنے نمبر لے کر سارے پاس تو ہو گئے، بس بڑے ہی اوکھے ہو گئے۔ یہ حالت ہو تو کتنا برا ہے۔ اس طرح سمجھایا جا رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ قل، اے نبی ان سے بات کریے، کہیں ارأیتم، اگر ایسا ہو، آپ پائیں، ایسا سمجھیں، ارأیتم سوچیں تو، ارأیتم کا پہلے بھی معنی کیا ہے کہ ذرا سوچیں تو، ان کان من عند اللہ، اگر سچ مچ قرآن ہوا اللہ کی طرف سے، میری باتیں ہوئی اللہ کی طرف سے، وکفرتم بہ، اور آپ نے کوئی بھی نہ مانی، ہوئی اللہ کی طرف سے کہ آپ نے کوئی بھی نہ مانی، وشاہد شاہد من بنی اسرائیل، اور وہ بنی اسرائیل کا کوئی بندہ، بنی اسرائیل یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ تو سیانے بنے ہوئے ہیں، آپ تو بڑے بنے ہوئے ہیں، آپ تو یہاں عرب کے باشندے ہیں،
آپ نے نہ مانی بات، اور وہ دور سے آیا ہوا کوئی بنی اسرائیل کا ایک بندہ وہ میری باتیں سن کر مان گیا، تو کتنی جو ہے وہ حد کی بات ہے کہ آپ سیانے بڑے لوگ، بڑے ہی سمجھدار، آپ میں سے کسی نے سمجھ نہیں کی اور نقصان کر گئے، اور ایک باہر سے آیا ہوا بندہ کیا کر گیا ہے؟ فائدہ کر گیا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں اکثر ہوتا نہیں ہے کہ 10 دکانوں والے ہوتے ہیں، ایک ادھر سے خان صاحب آتا ہے، ہاں کچھ ہی ٹائم کے بعد خان صاحب کی دکان جو ہے وہ تو بہت بڑی بن جاتی ہے، ساری بھیڑ ادھر ہوتی ہے، اور ہمارے باقی جو یہاں کے مقامی سیانے ہوتے ہیں وہ سارے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں کچھ تو اس میں ہوتا ہے، کچھ تو اس کے کام میں ہوتا ہے کہ اس کے کام کی چمک اتنی ہوتی ہے، باقی سارے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہاں بھی اس ٹائپ کی مثال دے کر ان کو غیرت دلائی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ عقل مندو اب سمجھ لو، اگر آپ نہیں مان رہے ہیں۔ اور وہ بنی اسرائیل میں سے، بنی اسرائیل یہ جو یہودی جن کو کہتے ہیں، یہ ویسے پورے جہان میں نہ ایسے گیچڑ قسم کے لوگ معروف ہیں کہ بہت ہی نالائق، نہ ماننے والے، ضدی، ہٹ درم، اپنا جو ان کا ایک طریقہ ہے اسی پہ ہی رہنے والے ایک معروف ہے۔ پورے جہان میں یہودیوں کو پسند نہیں کیا جاتا، کوئی ان کی ایسی نیچر ہے۔ پورے جہان میں سارے مل ملا کے 20 ملین کے قریب یہودی ہیں، یعنی 2 کروڑ ہیں سارے جہان میں ملا کے، چن چن کے آپ ان کو گن لیں تو سارے 2 کروڑ کے لگ بھگ ہوں گے۔ لیکن 2 کروڑ پورے جہان میں کچھ بھی نہیں ہے، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں بنتے، لیکن نام ہے ان کا۔ انہوں نے ادھر جدھر تھے ادھر بھی اتنا سارے یورپ والوں کو ناک پہ کیا ہوا تھا کہ آخر انہوں نے کہا کہ ان کو نکالیں، کسی مسلمان ملک میں ڈالتے ہیں۔ سب کو جو ہے ادھر مسلمان ملک فلسطین دیکھا تھا کہ ایک جگہ ہے جو ذرا نرم ہے، عرب ویسے ہی کھا پی کے سوئے ہوئے ہیں، ہاں آرام کرتے ہیں بہت، تو ان کو کہا کہ ادھر سے جو ہے نا آہستہ آہستہ ان کی جگہیں خرید کر ان کو دینے لگے، اور سب کو کہا کہ ادھر آ جائیں، آپ کی جو موعود جگہ ہے وہ یہی ہے، اور ان کو اکٹھا کر لیا اسرائیل میں۔ اب اسرائیل جو ہے وہ چھوٹا سا ملک ہے، اب آپ جائیں تو ضلع چکوال جتنا ہوگا، ضلع چکوال جتنا ہے نا اتنا ہی وہ ملک ہے سارا، آبادی بھی اس کی ساری 0.5 کروڑ ہے، یا اس سے کم ہے یا اسی کے قریب کہیں ہے، تو وہ جو ہے یا 1 کروڑ ہوگی بہت ہوئی، تو پورے ملکوں کو، عرب سارے ملکوں کو اس نے دھمکا کے آگے لگایا ہوا ہے، سب جو آس پاس کے 5 ملک ہیں سب کی زمینوں پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، مصر کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، شام کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اردن کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، لبنان کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جبرن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے ہماری ہے، اب وہ ان کے پاس وہ سارے بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں صاحب جو۔ اس کا امام خمینی نے کہا کہ اللہ کے بندو تھوڑی سی غیرت کرو، ایک بالٹی پانی کی ڈالو تو یہ اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ ہر مسلمان اگر 1 بالٹی پانی کی ڈالے نا تو اسرائیل ختم ہو سکتا ہے، اور آپ لوگ کتنے وسائل ہیں آپ کے پاس، کتنے ہیں، اور آپ لوگوں نے جو ہے نا کیا کیا ہوا، اتنی بے غیرتی، اتنی جو ہے وہ کمزوری، بس ایک نظام ہے اللہ کا چل رہا ہے۔ تو یہ یہودی جو ہے ان کو پہلے بھی اسی طرح سمجھا جاتا تھا، یعنی کوئی اچھا تاثر ان کا نہیں تھا، تو خدا کریم ان کو غیرت دلا رہا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ دیکھیں تو ان کان من عند اللہ، اگر یہ جو میں لے آیا ہوں میسج آپ کے پاس یہ ہو خدا کی طرف سے، سچ مچ کی کہانی ہو، سچی بات ہو، اور وَكَفَرْتُمْ اور آپ نے نہ مانا، آپ نے تو کہا کہ چلو جی ہم نے نہیں چاہیے، ہمیں یہ چیز آپ کی نہیں چاہیے، آپ اس کو لے جائیں، اور اس بنی اسرائیل کا کوئی بندہ، وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا کوئی بندہ آیا عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ،
وہ شاہد ہوا، اس نے آ کے دیکھا کہ ہاں قرآن ہے، یہ تو وہی باتیں ہیں جو حضرت موسیٰ نے کہی تھیں، یہ تو وہی باتیں ہیں جو وحی کی ہوتی ہیں، یہ تو وہی باتیں ہیں جو خدا کی طرف سے آتی ہیں. اور اس نے کیا کیا؟ فوراً مومن ہو گیا. جیسے ایک ہیرے شناس ہوتا ہے نا، ہاں جوہری ہوتا ہے، وہ جن کے پاس ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جوہر، وہ شناخت نہیں رکھتے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں، ان کے آس پاس میں ادھر ادھر پڑا ہے ڈھیر جو ہے نا جواہر پڑے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے. ایک جوہری آتا ہے تو وہ شناخت کر لیتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، یہ تو قیمتی چیز ہے. وہ آ کر فوراً اس کو کیا کر لیتا ہے؟ خرید لیتا ہے، پیسے دے کر لے لیتا ہے، اور یہ بعد میں دیکھتے رہتے ہیں. یہی حال ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس طرح آپ کا حال ہوگا کہ یہ جو جوہر میرے پاس ہے، یہ جو سیدھے راستے کی رہنمائی موجود ہے، یہ جو اگلی زندگی کے لیے بہترین نسخہ یہاں موجود ہے، اگر آپ نے نہ مانا اور وہ مان گیا، فآمنا واستکبرتم، وہ مومن ہو گیا اور آپ ادھر اکڑے رہے. واستکبرتم یعنی اکڑ خانی میں ٹکے رہے کہ ہم جیسا کون ہے، ہم نے کسی کی نہیں ماننی. یہاں یہ سوال کر کے خدا چھوڑ دیتا ہے، آگے نتیجہ نہیں بتاتا کہ کیا ہوگا، صرف یہی سوال کرتے کہ آ رہے تم سوچیں تو، اگر آپ نہ مانیں اور کوئی یہودی آ کر مان گیا. یہودی اس وقت بھی اسی طرح بہت ہی نیچ اور دور افتادہ، اور یعنی جیسے کہ جو ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے، جن کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ بہت سالوں سال تک جو ہے نا گھومتے رہے، ان کو کوئی جگہ نہیں ملتی تھی کہ کدھر ہم نے رہنا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. خدا کریم کہتا ہے کہ جو عقل کی باتیں نہ کریں، جو عقل پہ چلنے والے نہ ہوں، جو علم پہ چلنے والے نہ ہوں، اللہ ان کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. آپ پہلے عقل پہ چلیں، علم کے مطابق چلیں. علم کے مطابق جو چلے گا وہ کبھی ظلم نہیں کر سکتا ہے. علم ظلم کے خلاف ہوتا ہے. جاہل ہوتا ہے جو انسان کو کیا کرتا ہے؟ ظلم کراتا ہے. ہمیشہ جاہل ہی انسان سے ظلم کراتا ہے. علم کبھی بھی کسی سے ظلم نہیں کراتا ہے. علم تو صحیح بات بتاتا ہے. جب صحیح آپ کو پتہ ہے کہ مثلا حق اس کا ہے اور یہ اس کا نہیں ہے، تو آپ علم کے مطابق چلیں گے تو حق والے کو حق دے دیں گے اور نہ حق سے کو نہیں دیں گے. ظلم کب کریں گے؟ جب جاہل برتیں گے، جہالت کے مطابق عمل کریں گے. جس کا نہیں بنتا ہے اس کو دینا، یعنی علم کے مطابق عمل نہ کرنا. اور کس کے مطابق عمل کرنا؟ جاہل کے مطابق عمل کرنا. علم کے مطابق عمل کرتا تو پتہ تھا کہ یہ اتنا اس کا ہے، اتنا نہیں ہے. ہاں بس جاہل کے مطابق چلنا ہی ظلم ہے. اس لیے ان کو کہا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ جو آپ جاہل کی پیروی کر رہے ہیں، نادانی کی پیروی کر رہے ہیں، تو کبھی آپ ہدایت نہیں پا سکیں گے، کبھی سیدھے راستے پہ نہیں جا سکیں گے. آگے سے ان کا جواب بھی سنیں، ان کا جواب بھی سنیں. وہ کہتے ہیں آپ جانتے ہیں نا کہ ہم تو مکہ کے بڑے ہیں، سارے لوگ ہماری عقل مندی، سرداری، بزرگی اور عظمت کا سب کو پتہ ہے کہ ہم بڑے لوگ ہیں. تو آپ خود سوچیں، اگر یہ ٹھیک راستہ ہوتا تو ہم سے پہلے وہ مانتے کیسے؟ ہم جو نہیں مان رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. وہ اپنی اس پہ اتنے، ان کو اپنے معیار پہ یقین تھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹھیک ہوتا تو ہم سے پہلے کون انجام دیتا، ہم سے پہلے کون مانتا. ہم نے جو نہیں مانا ہے تو بس یہ راستہ غلط ہے. کہتے ہیں وقال الذین کفروا، وہ جو کافر ہوئے، انکاری تھے، مانتے نہیں تھے، للذین آمنوا، ایمان والوں سے وہ یوں کہتے ہیں لو کان خیرن، یہ راستہ اگر ٹھیک ہوتا، خیر ہوتی، اچھائی ہوتی اور یہی ٹھیک راستہ ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو وہ ہم سے آگے کیسے جا سکتے تھے؟ پھر ہم سے آگے کبھی بھی نہیں جائیں گے، پھر وہ ہم سے آگے نہیں نکل سکیں گے. اور
جب وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، جب ان کو سمجھ نہ آئی اور انہوں نے ہدایت نہیں پائی تو سرے سے انہوں نے کیا کہا، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ پرانی باتیں ہیں، پرانے جھوٹ ہیں۔ افک یعنی جھوٹ، پرانے جھوٹ، نیا جھوٹ بھی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ایک جھوٹ ہے اور ایک ہے بھی پرانا جھوٹ ہے، یعنی پہلے بھی آتے رہے ہیں، کرتے رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ بات کہہ کر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جتنے پہلے انبیاء آئے ہیں وہ بھی کیا بولتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، وہ بھی جھوٹ بولتے تھے، آپ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ ہم نے کیا بن جانا ہے، خاک بن جانا ہے اور ختم ہو جانا ہے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی مخالفت کرتے تھے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے جواب میں یا اس مکالمے کا جو اگلا حصہ ہے وہ خدا کی طرف سے بات ہے جو کہ ہم عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔